پھر فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی سود کا لینا تو ایمان میں خلل اندازی کر دیتا ہے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سود کی حرمت بیان کر کے ساتھ ہی ایمان کی بات، نیک کاموں کی بات، اور نیک کاموں میں بطور خاص 2 کام، نماز جو دن میں کئی بار انسان کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کرے، کہ جیسے آج یہاں کھڑے ہو، کل اسی طرح بالکل اللہ کے سامنے جب کوئی حجاب حائل نہ ہوگا تو وہاں پر کھڑے ہو گئے، وہاں حساب دینا ہوگا، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو کوئی غریب نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، اور کوئی بھی پریشان حال نہ ہو، اس معاشرے کے اندر سود خواری پنپ ہی نہیں سکتی، یا سود کا نظام پھر پنپ ہی نہیں سکتا جہاں نظام زکوٰۃ رائج ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم کو کہا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ پکار پہ کیا کہنا چاہیے؟ جی اللہ تعالی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور صرف ڈرنا نہیں بلکہ احساس، گہرا احساس اللہ کی ذات کی قدرت کا، اس کی بڑائی کا، اس کے حساب لینے کا۔ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی بچ گیا سود میں سے، جو نہیں وصول کر سکے بس اب آئندہ مت وصول کرو، چھوڑ دو، جانے دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، دعویٰ تو کرتے ہو ایمان کا، کہتے تو ہو اپنے آپ کو مومن، لیکن مومن بن کے تو دکھاؤ۔ کیسے؟ سود چھوڑ کر، حرام چھوڑ کر، اللہ کی ناپسندیدہ چیز چھوڑ کر۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تھی تو اس کے بعد کسی شخص کے دل میں اور کسی شخص کے مال میں کچھ بھی حصہ ربا کا نہ رہا، اور اس کی ابتدا آپ نے کہاں سے کی؟ اپنے خاندان سے، اور ان کا آئندہ جو سود کا لین دین تھا یا جو باقی تھا لوگوں کے سم میں سود دینا، وہ ختم کر دیا، اس کو باطل کر دیا۔ اور اگر نہیں تم کرتے تھے، نہیں مانتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، پس خبردار ہو جاؤ، اعلان سنو، بِحَرْبٍ، جنگ کا۔ کس سے جنگ کا؟ کون سی جنگ؟ کوئی عالمی جنگ؟ کوئی ورلڈ وار؟ کوئی ایٹمی جنگ؟ کتنا ڈرتے ہیں ہم جنگ سے، ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کبھی کوئی شک بھی پڑنے لگے اور کوئی افواہی گردش کرنے لگے کہ جنگ کا خطرہ ہے، تو یہ لفظ سن کر ہی ہمارے دلوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اور وہ جنگ کس سے ہے؟ انسانوں کی، انسانوں سے۔ لیکن یہاں کسی انسان کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کسی میں جرت، ہے کسی میں ہمت کہ کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ اور کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتا بھی ہے؟ کوئی اس کا تصور بھی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو باولا ہو چکا وہ باولا ہو چکا ہے، اس کو یہ آیت اثر نہیں کرتی، اس کو یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت سن کر رو رو کر ان کو حال پڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے سود کے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یہ دو رنگی، یہ دو رخی کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ سود کے لینے دینے کو کچھ بھی برا نہیں سمجھتے، اطمینان کے ساتھ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کام، وہ چیز جس کے لیے کہا گیا کہ باز نہ آئے
تو پھر اعلان جنگ ہے ان کی طرف سے. وہاں پھر یہ خالی محبت کے دعوے کچھ کام نہ آئیں گے، ایسے دعوے فائدہ نہ دیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کتاب میں آیا ہے جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس کے کسی حکم میں کوئی شک ہی نہیں، اس کو مذاق مت سمجھنا. پھر ایک طرف تم ہوگے، دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول، اور تم کہیں بھاگ سکو گے، کہیں چھوٹ سکو گے، کہیں جان بچا سکو گے؟ کہیں نہیں. ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی بننا چاہتے ہو، اس میں شریک ہونا چاہتے ہو، تو پھر تم کو سود چھوڑنا ہوگا، حرام چھوڑنا ہوگا، ہر شک والی چیز کو بھی چھوڑنا ہوگا، ورنہ یہ ایمان کے دعوے، یہ محبتوں کے دعوے، یہ سب کچھ محض زبانی باتیں ہیں، صرف الفاظ کا کھیل ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اور توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ جو کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو. وَإِن تُبْتُمْ، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہاری اصل رقم. آپ دیکھیں کہ اسلام آخری حد تک عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، کہیں ایکسٹریمزم نہیں. اگر تم توبہ کرو تو وہ مال جس پہ کبھی تم نے سود دیا تھا اس کو بھی ساتھ ہی پھینک دو. نہیں، کیا کرو؟ جو حرام حصہ بس اس کو نکال دو. اصل مال جس پر سود کمایا تم نے، وہ اصل مال کو کچھ نہیں ہوا، وہ تمہارا ہی ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، تمہیں ملنا چاہیے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال ہیں. لا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے. نہ ظلم کرو اور نہ ظلم اٹھاؤ. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. توبہ کا طریقہ کہ سب سے پہلے انسان وہ کام چھوڑے جو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ یہ توبہ کوئی توبہ نہیں کہ آپ حرام کا لین دین بھی جاری رکھیں اور ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں. سب سے پہلے تو سود لینا اور دینا دونوں ہی چھوڑنے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے آگے شرمساری اور رونا ہوگا. پھر جو غلطی کی اس کا کفارہ، نہ صرف یہ کہ چھوڑ کر بلکہ اس کی بجائے اچھے کام کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے اپنے پچھلے زخم کو مندمل کرنا ہوگا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ شخص تنگ دست ہو، کون؟ قرضدار، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، سہولت تک، آسانی تک. یعنی اگر کسی کو تم نے قرض دے رکھا ہے اور تم سود لیتے رہے ہو تو پہلے درجے پہ کیا کرو؟ سود مت لو. دوسرا یہ کہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے سکتے ہو، کیونکہ اب ایک شخص جسے بتایا جائے کہ سود نہیں لے سکتے تو کہے گا ٹھیک ہے میرے پیسے مجھے واپس دو تاکہ میں کوئی اور بزنس کروں، کچھ کہیں اور لگاؤں. اب ہو سکتا ہے جس کو دیے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر آپ کو واپس نہ لوٹا سکے، تو اس پر حکم دیا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار تنگ دست ہے تو ہاتھ کھلنے تک مہلت دو، اور اگر وہ دے ہی نہیں سکتا، اتنا مجبور ہے، تو کیا کرو؟ وَأَن تَصَدَّقُوا، صدقہ کر دو، معاف کر دو. یہ صدقہ کون سا ہے؟ کہ مقروض کو معاف کر دو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. مقروض کو مہلت دینا یا اس کو معاف کرنا دونوں ہی اسلام میں بہت پسندیدہ ہیں. آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ لینے کی لالچ رکھنے اور لینے کی طرف نظر جمانے کی بجائے دینے کی طرف ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں دینے والے لوگ موجود ہوں اس میں خوشحالی ہوگی، اس میں امن ہوگا، اس میں بھائی چارہ ہوگا، باہم تعلقات اچھے ہوں گے، جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا اور فساد بدامنی ختم ہوگی. اور جس میں سب کی نظر صرف چھیننے اور لینے اور اپنے مفاد کی طرف ہو، اس معاشرے میں کہیں بھی خوشی اور اطمینان نہیں ہو سکتا. مما رزقناہم ینفقون مسلمان قوم کے نمایاں اوصاف میں سے ہے.
دولت کے خرچ کرنے سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، اور دولت کے جمع کرنے سے یا چند ہاتھوں کی طرف سمٹ جانے سے کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ غربت کی طرف چلتے چلے جائیں گے، غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے ایسا معاشی نظام دیا کہ جس سے دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی چیز ایک جگہ جمع ہونے لگ جائے تو وہیں خرابی ہو جائے گی۔ مثلا سمندر کا پانی اگر صرف جمع ہوتا چلا جائے، بھاپ بن کے اڑے نہ اور اڑ کے بادل نہ بنے، تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے کہ کچھ حصہ زمین کا کیا ہوگا؟ بالکل قحط زدہ، سوکھ جائے گا، کوئی بارش نہیں ہوگی، لوگ مر جائیں گے، ہلاکت ہوگی، وہاں گرمی ہوگی۔ اور دوسری طرف سارا پانی جو برف کی شکل میں تھا یا بارش کی شکل میں پہلے گیا تھا زمین پر، وہ کچھ تو زمین کے اندر اتر گیا اور کچھ بہہ کے واپس سمندر میں پہنچ گیا۔ اب پانی کی سطح سمندر میں اٹھنے لگی، بڑھنے لگی۔ اب اگر سارا پانی جمع ہی ہوتا جائے سمندر میں اور سمندر اپنے کناروں سے باہر نکلنے لگے تو کیا ہوگا؟ جو آبادیاں سمندر کے آس پاس ہوں گی وہ بھی ہلاک ہوں گی۔ تو ہے نا ہلاکت پر ہلاکت، کس وجہ سے؟ کہ سارا پانی ایک جگہ جمع ہو گیا اور اس کی سرکولیشن بند ہو گئی۔ اچھا، مال کی حیثیت معاشرے میں ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں خون کا چلنا۔ دولت معاشرے کے اندر خون کی طرح ہے جس کی سرکولیشن نہایت ضروری ہے۔ کوئی خون جسم کے کسی حصے میں اگر جمع ہو جائے کیا ہوگا؟ یا زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بیماری ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ کہیں ایک جگہ جم جائے یا پریشر زیادہ بڑھ جائے، دونوں صورتوں میں ہلاکت ہے۔ اگر وہ پراپر سرکولیشن پورے جسم کو ملتی رہے تو آپ ایکٹیو رہیں گے اور بہت متحرک اور بہت اچھے کام کر سکیں گے۔ مثلا دماغ کو خون کی سپلائی نہیں ہو رہی یا جسم کے کسی حصے میں رک گئے تو کیا ہوگا؟ آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو جس معاشرے کے اندر دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے اور سارے معاشرے میں سرکولیٹ نہیں کرتی، سب سے نہیں گزرتی، ہر جگہ نہیں گھومتی، وہاں وہ معاشرہ بیمار ہو جائے گا، سروائیو نہ کر سکے گا۔ اس میں طرح طرح کی بیماریاں، بلائیں پھوٹ پڑیں گی دولت کے ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے۔ تو جب کوئی شخص محض اپنے پیسے پر پیسہ کمانے لگتا ہے، کسی کو پیسہ قرض پر دے کر اس پہ فائدہ اٹھانے لگتا ہے، تو ایسے میں وہ دراصل ضرورت مند انسان سے فائدہ اٹھا کر اس کا مال بھی کھینچنے لگتا ہے، کیونکہ وہ زائد مال اس سے لے رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ضرورت مند اور ضرورت مند ہو جاتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے۔ دولت کی سرکولیشن سارے معاشرے میں ہونے کی بجائے چند مخصوص مالدار افراد کی طرف اس کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ صدقات سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوشگواری آتی ہے۔ جن کے پاس ہوتا ہے وہ جب ان کو دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں تو اس سے ان کی قوت خرید بھی بڑھتی ہے اور اس سے بزنس فلرش کرتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر خریدار زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ سود میں دولت صرف چند ہاتھوں کی طرف سمٹنے لگتی ہے، اس کی طرف اس کا فلو ہو جاتا ہے، تو خریداری کی قوت عام معاشرے میں کم ہو جاتی ہے، صرف چند مخصوص لوگوں کے پاس رہ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرتی ناہمواری کی وجہ سے اس کا اثر بزنس پر بھی پڑتا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کے دلوں پر بھی پڑتا ہے۔ جب غریب غریب ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر ہوتا چلا جائے گا تو معاشرے میں ناہمواری بہت ہوگی، جس کے نتیجے میں خوف اور غم دور نہیں ہوگا بلکہ خوف اور غم بڑھ جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو غریب اور امیر کے درمیان ایک نفرت، ایک عداوت، ایک اختلاف، لڑائی جھگڑا، فساد کی کیفیت، بدامنی، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب کچھ آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے
وہ کچھ اور الگ مصیبتوں اور خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو دونوں طرف، یعنی غریبوں کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوگا، وہ امیروں کو نشانہ بنائیں گے اپنا. دوسرا، جن لوگوں کے پاس مال جمع ہو جائے گا زیادہ، آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ نہایت شریف اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عموماً آپ نے اپنے خاندانوں میں یا ماحول میں ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جو ہی مال زیادہ آنے لگ گیا خرابیاں بھی زیادہ ہونے لگ گئی، ساتھ ہی بہت سی حرام چیزیں بھی چلی آئیں. بلکہ حرام چیزوں کی کثرت ہوتی ہی مال کی کثرت کی وجہ سے ہے. شراب بھی وہی افورڈ کر سکتا ہے جس کے جیب میں پیسہ ہو اور ایکسیسو منی ہو، اور پھر خصوصاً معاف کیجئے جب پیسہ بھی حلال کا ہو تو اس سے شراب خریدنا مشکل ہے اور خریدنے کو دل بھی نہیں چاہے گا. لیکن جب وہ سود کا پیسہ ہو، مثلا حرام پیسہ حرام ہی جگہ پر لگانے کے قابل ہوتا ہے. ناپاک چیز سے کبھی پاکی نہیں پھوٹ سکتی، خیر اور بھلائی نہیں عام ہوتی، وہ بے برکتی اور غلط چیزوں میں ہی استعمال ہوتا ہے. لہذا جب حرام کا مال آتا ہے وہ حرام جگہوں پہ لگتا ہے، جس سے بے چینی بڑھتی ہے، بے اطمینانی عام ہوتی ہے، آپس میں نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی ہیں. اب دیکھیں کہ مثلاً ایک خاندان تھا جو ایک معتدل حد تک کما رہا تھا، زکوٰۃ دے رہا تھا، صدقہ خیرات دے رہا تھا، آپس میں خاندان کے اندر محبت اور پیار تھا. جو ہی ان میں سے کسی ایک نے ایسا کوئی کام حرام کا شروع کیا، مال زیادہ آیا، بہن بھائیوں سے کٹ گیا، حرام کی کثرت ہو گئی، حرام چیزوں میں انوالو ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ شراب کے ساتھ دوسری عورت بھی آ گئی. جب پیسہ کم ہوتا ہے تو عموماً دوسری طرف نگاہ کم اٹھتی ہے، اور عموماً کیا ہوتا ہے پھر حرام حلال کی تمیز بعض اوقات اٹھنے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نعوذ باللہ سب ایسا کرتے، یعنی ان چیزوں کا احتمال حلال کے دائرے میں نہ ہونے کے برابر یا کم سے کم ہوتا ہے. یہ چیزیں یعنی ایک حرام بہت سے حرام اور غلط کاموں کو جنم دینے کا سبب بنتا ہے. تو جتنا مال بڑھتا جاتا ہے تو ہوس بڑھتی جاتی، اتنا ہو گیا اب اتنا اور ہو جائے، اتنا اور ہو جائے، ساری توجہ صرف اس کے اکٹھا کرنے پر. وہی پاگل پن ہو جاتا ہے. باولا شخص جسے اپنی کیئر بھول جاتا ہے، بال بچوں کی بھول جاتا ہے. اسی طرح حرام کے ذرائع سے بہت مال اکٹھا کرنے والے خود اپنی ذات کی، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے خاندان، ان تمام سے غافل ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہم نے مال دے دیا، پیسہ دے دیا، اب یہ محبت کے بھی بدل ہو گیا اور باقی سب چیزیں بھی اسی سے پوری ہو جائیں گی. تو وہ جو انسان کو انسان سے محبت اور ہمدردی اور شفقت ملتی ہے، اس کی جگہ مال سے پوری کرنے کی کوشش کی، جو بالکل ہی الٹ ہو گیا سب کچھ. پھر آپ دیکھیں کہ حرام کے مال سے جو صدقہ دیا وہ قبول نہیں، اگر وراثت میں چھوڑا تو جہنم کا توشہ لے کے مرا انسان. تو حلال کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، اسی طرح حرام کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے، نسلیں متاثر ہونے لگتی ہیں اس سے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب مال ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو اس سے خرابی ہونے لگتی ہے بہت سی. پھر آپ یہ بھی دیکھیے ساتھ کہ مثلاً آپ کھانا کھاتے ہی چلے جائیں اور جو ویسٹ ہے اس کا وہ جسم سے باہر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کوئی ایسا مریض کہ جو صرف کھائے اور اس کا سسٹم کام نہ کرے کہ جس سے اس کے ویسٹ مادے باہر جا سکیں، ایسے شخص کی تکلیف اور مصیبت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ایک شخص صرف مال حاصل کر رہا ہے اور اسے خرچ نہیں کر رہا، دوسرے کی ضرورت پہ نہیں دے رہا، نکال نہیں رہا، تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دکھائے گئے کہ سود خاروں کے پیٹ بہت بڑے بڑے، کیونکہ وہ صرف مال ڈال رہے ہیں، کھینچ رہے، روپے سے روپیہ بڑھا رہے اور آگے نہیں دے رہے. اور اس کو کھانے کے لیے پھر کون آئے؟ سانپ ڈالے گئے.